لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام: رأس الإيمان الإحسان إلى الناس. صلوات بر محمد و اب حضرات سے گزارش ہے، جن ناموں کو میں بیان کر رہا ہوں ان کی نیت سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. مرحوم آل حسن، مرحوم عالم حسن، مرحوم کاظم حسن فرزندان مجید حسن مرحوم، اور مرحوم اظفر عباس ابن سید آل حسن مرحوم. صلوات بر محمد و آل. دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ دیکھیے اب 1:53-54 ہو رہا، تو 1 گھنٹہ بھی اگر پڑھیں تو 2 تو بج ہی جائے گا. اب لگی ہے سب کو بھوک، اور ایک آدھ لوگ جوائی بھی لے رہے ہیں تو نیند بھی ہے، تو اب اس کے لیے مجبوری ہے ہماری کہ قصہ کہانی پڑھا جائے. لیکن قصہ کہانی سے پہلے ہم وہ کہتے ہیں نا جرئی بیٹھالنے کے لیے، جب تک لیوا نہیں لگا لیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، تب تک جو ہے وہ صحیح سے نہیں بیٹھے گی، اور بعد میں گھاس زیادہ ہو جائے گی، نروائی بہت لگے گی. تو پہلے ہم 15 منٹ لیوا لگا لیں، پھر جو ہے اس پر مجلس کا بیج لگاتے ہیں. صلوات بر محمد. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ پڑھتا ہر آدمی ہے، مطالعے کا شوق سب کو ہے. اب ہم کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں اور بڑی بڑھیا روایت اس سلسلے میں مل گئی، بہت خوش ہو گئے، اور اب ممبر پر آئے صاحب وہ روایت شروع ہو گئے، اور مجمع بھی ہے کہ واہ 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 سبحان اللہ. بات تو صحیح ہے، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ جس موضوع پر آپ یہ پڑھ رہے ہیں کیا وہی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. مثلا اب ہم کو نماز پر پڑھنا ہے، تو نماز کے سلسلے میں ابھی موبائل نکال کے بیٹھیں تو 1-2 گھنٹہ روایت پڑھی جا سکتی ہے. نماز کی فضیلت یہ ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے. مجمع بھی ہاں بھائی آج تک ایسی مجلس نہیں سنے رہے نماز کے اوپر. اب آدمی نمازیں پہ لگ گیا. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ میاں صرف نماز مانگ رہے ہیں؟ صلوات. ہم کو یہاں جو ہم جہاں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں دھیرے دھیرے. تو مثلا بہت مشہور ہے، سنا ہے آپ نے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے. ان قبل ما سواہ، نماز قبول تو سارے اعمال قبول. یا مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال شامیانے کے بانس کی طرح ہے، خیمے کے بانس کی طرح ہے. تو وہ جس پر شامیانہ ٹکا ہے وہ بانس ہٹا لیجئے، رکے گا ایک کو؟ وہی حال نماز کا ہے. چاہے جتنا آپ جو ہے وہ نیک عمل کیجئے، اگر نماز نہیں تو. یا ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ بے دین ہے، لا مذہب ہے، کافر ہے.
یا ایک روایت تو اتنی غضب کی ہے اصول کافی میں، حد ہو گئی۔ امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے۔ زنا سمجھ رہے ہیں نا؟ تو زنا جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ 100 کوڑا لگے گا۔ ایک کچھ حالات ایسے ہیں جس میں مار دیا جائے، سنسار، اتنا اہم ہے۔ اور اتنا اہم ہے کہ اگر علی ناحق کسی کے اوپر آپ الزام لگا دیں گے تو 80 کوڑا جو ہے وہ الزام لگانے والے کو بھی لگے گا۔ تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ مگر اس کے باوجود امام نے کیا فرمایا؟ زنا کرنے والا گنہگار ہے، مجرم ہے، کوڑا کھائے گا، بلا توبہ کے مر جائے جہنم میں جائے گا، پکی بات ہے۔ لیکن اب دوسرا فقرہ فرماتے ہیں سارے کے باوجود زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ صلوات، سمجھ میں آ گئی نا؟ جلدی جلدی ہم سنا رہے ہیں۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ جو پہلی حدیث ہم نے عرض کی کہ ان قبلت، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت، اگر قبول ہو جائے، یہ اگر قبول ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے۔ اب جو ہے صاحب مسجد میں آ گیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، ایک کو دن نہیں چھوٹی بھائی نماز کسی کی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ صبح کی، نماز شب الگ پڑھتے ہیں، کام ہو گیا ان کا، پاس ہو گئے۔ کہ یہ تو ہے کہ نماز نہیں تو کچھ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کب قبول ہوتی ہے؟ کیا جو مسجد میں آ جائے، جو جماعت کا پابند ہو، وہ پاس ہو گیا، نماز اس کی مان لی جائے گی؟ یہاں پر میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جس سے مل کے کل اکٹھا ہو جائے گا۔ 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، حضرت سے ایک روایت ہے کہ جس میں امام نے اسی پر بات کی ہے کہ کون سی چیز کب قبول ہوتی ہے۔ اس میں 3 کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں سے جوڑ کے دیا ہے، اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز گڑبڑ ہو گئی تو دوسری، بولیے، خود بخود گڑبڑ ہو جائے گی۔ جیسے دنیا میں ہے دن اور سورج جڑے ہوئے ہیں نا، اگر سورج ڈوب جائے تو چاہے جتنا بڑا جنریٹر لگا لو، دن لا سکتے ہیں ہم آپ، دن سورج گیا، دن گیا، چاہے جتنا اجالا کر لیجئے۔ ویسے ہی اللہ نے کچھ شریعت کے احکام ہیں جوڑ کے رکھا ہے، ایک کرنے سے نہیں ہوگا جب تک دوسر کا نہ ہو۔ اس میں فرماتے نمبر 1 امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ آپ جہاں قرآن میں پڑھیے گا کیا ہے آیت؟ اقیموا الصلاۃ، اتنا مشہور ہے کہ سب کو یاد ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یا شروع میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آگے ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، پھر کیا ہے ومما رزقناہم ینفقون، خالی نماز نہیں، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اب جہاں آپ قرآن دیکھیے اکیلے نماز آپ کو نہیں ملے گی، نماز کے ساتھ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اسی بنا پر امام فرماتے ہیں کہ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا۔ فمن صلی ولم یزکی، اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، لم تقبل صلاتہ، تو اللہ اس کی نماز بھی قبول۔ تو اب تک ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ نماز قبول تو سب قبول،
نماز رد تو سب رد۔ سوال یہ ہے نماز کب قبول ہوگی؟ کہا جب زکوٰۃ دو گے۔ نماز کی قبولیت سے زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا اب اس کو 2 دونا 4 کی طرح ہے بالکل۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے سر؟ قربتاً، تو اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں نا، تو نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زکوٰۃ کہاں خرچہ ہوگی؟ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ خمس کا اپنی جگہ ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے جب آپ دیکھیں گے تو زکوٰۃ کے احکام میں آپ کو ملے گا کہ زکوٰۃ صرف اور صرف غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ آپ اس سے امام باڑہ نہیں بنوا سکتے، مدرسہ نہیں بنوا سکتے، مسجد نہیں بنوا سکتے، اس کے لیے دوسرا بجٹ ہے۔ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی بولیے؟ صرف غریبوں پہ خرچ ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ جہاں نماز کی بات کر رہے ہیں وہاں زکوٰۃ کی، گویا اللہ سمجھانا چاہتا ہے نماز کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ غریب بندوں کے لیے۔ یعنی خدا سمجھاتا ہے اتنا بڑا گھٹا پیشانی پہ پڑ گیا، بہت خوش نہ ہو جاؤ، جب تک ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے ہم اپنی نماز بھی قبول نہیں کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ اب سمجھ میں کیا ہے؟ تو ایک یہ ہوگا، جلدی جلدی آ رہا ہوں، اس کو جو پڑھنا حدیث جو پڑھی ابھی ترجمہ کر۔ تو امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ۔ فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاۃہ، اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اور سنا دیں آپ کو، نہیں جانے دیے تو آگے جانا ہے۔ 2 وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ بولیے ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے۔ اس میں کون آدمی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ آج 10,000 کی آمدنی ہے تو 20 ہو جائے، 20 والا چاہتا ہے 40 ہو جائے، 5 بیگھے والا چاہتا ہے کہ 2 بیگھہ کہیں مل جائے لکھا لیں۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو۔ کیا کریں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو؟ اب قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں بولیے اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو ہم کو اگر نعمتوں میں اضافہ چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اسی وقت ہوگا نا جب اللہ اپنے شکریہ کو قبول کرے۔ خالی بیٹھ کے شکر اللہ کی تسبیح بھانجنے سے تو کچھ ہوگا نہیں۔ اللہ نے شکریہ قبول کرنے کی شرط کیا لگائی؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اسی لیے دوسری جگہ امام فرماتے ہیں وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا۔ لہٰذا اب اگر کوئی اللہ کا شکر گزار تو ہے مگر ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو امام نے فرمایا اللہ اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ چاہے جتنا بیٹھ کے مسجد میں شکر اللہ بھاجیے تسبیح، لیکن ماں باپ اگر خوش نہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہوگا۔ 2 ہو گیا۔ تیسرا وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ، اور اللہ نے حکم دیا کاہے کا؟ تقوی کا۔ تقوی، 1 منٹ، تقوی کے بارے میں ایک بات کہہ کے جاتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے اگر تقوی نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل قبول، آیت ہے انما بولیے بیٹا یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر تقوی نہیں ہے تو نہ ہماری اس مجلس سے کوئی فائدہ ہے، نہ نماز سے کوئی فائدہ ہے، نہ حج سے کوئی فائدہ ہے،
15 بار کربلا چلے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں اگر تقوی کے ساتھ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے وہی نماز کی طرح، شکریہ کی طرح، تو یہ تقوی کب قبول ہوتا ہے؟ صلوات برما، بس آخری بات، آگے میں اپنے موضوع۔ اگر تقوی قبول نہیں ہوگا تو کچھ قبول، تو تقوی کب قبول ہوگا؟ اب امام فرماتے ہیں وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اللہ نے حکم دیا تقوی کا اور تقوی کے ساتھ صلہ رحم کا، رشتہ دار، خالہ، ماموں، پھپھو، ان سب کو لے کے چلو۔ اگر کوئی انسان متقی تو بہت ہے مگر چچا سے مقدمہ چل رہا ہے، خالہ کے یہاں سے آنا جانا نہیں ہے، پھپھو سے بول چال بند ہے، تو اب تمہارا تقوی قبول نہیں ہوگا۔ اگر تقوی قبول نہیں تو نماز گئی، روزہ گیا، کربلا گئی، مسجد سب تو ختم ہو جائے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو اگر ہم لے کے اڑ جائیں وہ کافی۔ پوچھئے دین سے کہ صاحب نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز کے ساتھ اور کیا کیا چاہیے؟ صلوات بر محمد بیٹھو۔ ہاں سوال یہ ہے کہ امام نے یہ 3 چیزیں اور بھی مل جائیں گی آپ کو، یہ 3 ایک حدیث میں تھا تو اسی کو لے کے چلے۔ تو اب ایک آدمی ہے، سوال یہاں ہے، ایک آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، مستحب بھی زکاتی صدقہ ودقہ دیتے ہیں، وہ بھی زکاتیں کہی جائے گی۔ ایک آدمی نمازی بھی ہے، غریبوں کا خیال بھی رکھتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کا شکر گزار ہے اور اماں ابا کے سامنے ہر وقت نتمستک رہتا ہے۔ ایک آدمی ہے پرہیزگار بہت ہے اور رشتہ دار اگر اس کو ستاتے بھی ہیں تب بھی اوائڈ کر کے سب کے آگے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اب تو وہ پاس ہے، سوال یہاں ہے۔ صلوات درما، بات سمجھ نہیں بھائی، آپ نے جتنا کہا نماز بغیر زکوٰۃ کے نہیں ہے ہمارے پاس، شکریہ بغیر اماں ابا کے نہیں، وہ بھی ہے ہمارے پاس، تقوی بغیر صلہ رحم کے نہیں، وہ بھی ہے۔ تو صاحب اب تو پاس ہوئے گئے، اب تو اعمال ہمارے قبول ہیں، اب تو جنت ملے گی۔ کہنا ایک شرط اور ہے۔ کہا اب کیا بچا؟ کہا ابھی کئی دن گزرا یار، غدیر کو بھولے جا رہے ہو۔ صلوات برما، ہم ابھی کئی دن گزرا، چاہے جتنا نماز زکوٰۃ کرو، چاہے جتنا اللہ کا شکریہ اماں ابا کا شکریہ کرو، چاہے جتنا تقوی اور صلہ رحم ہو، لیکن اگر عشق علی نہیں ہے، اچھا عشق علی، ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جب اس کو جو ہے وہ 2 دنا 4 کہہ دیا گیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ نہیں بچ سکے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایک حدیث سنا دوں، اسی لیے روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، حد تو یہاں ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا، اتنی دور رکھے جاؤ گے، اس لیے کہ خوشبو بھی جو ہے، ایک خوشبو وہ ہوتی ہے جو نکاح میں عطر ملتا ہے، نورانی تیل ٹائپ کا، آپ کو بھی ملا ہوگا، ہے نا؟ ہاں کچھ ہے۔ ایک وہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں لگ رہا ہے، ایک یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہیں، معلوم ہوا صاحب زاہد آ گئے کیا؟ کیسے پتا؟ ہم یہاں تو نہیں دکھ رہے ہیں، کہ مہک بتا رہی ہے مسقط والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو کی اپنی اوقات ہے، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے،
کچھ یہاں سے روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے جنت کی بھی خوشبو ہے۔ جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی؟ کم سے کم والی روایت یہ ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس کے فاصلے سے محسوس ہو سکتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیا کہا؟ علی کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اتنی دور رکھے جاؤ گے لے جا کر کے لکھنؤ کے آگے کہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہو گئی بات؟ تو اس کا مطلب وہ جو ہم نے 3 سنایا، سب ہونے کے باوجود ہم پاس نہیں ہو سکتے جب تک، بولیے، عشق، چلو بھیا ہمارے پاس وہ ہے صلوات بر محمد، ہمارے پاس وہ بھی ہے۔ اب تو پاس ہو گئے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ، اللہ کے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکریہ، تقوی کے ساتھ صلہ رحم، اور ان سب کے ساتھ محبت اہل بیت، اب تو پاس ہو گئے۔ ہم نے کہا کیسے اتنی جلدی مان لیا؟ کہ کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ میاں نے شرط لگایا خالی نماز نہیں مانیں گے، زکوٰۃ ہونا چاہیے، جیسے اللہ میاں نے شرط لگائی خالی شکریہ نہیں مانیں گے، اماں ابا کا خیال کرو، جیسے اللہ میاں نے شرط لگائی یہ اقوا تقوا سب بیکار ہے اگر رشتہ داروں کا خیال نہیں کرو گے۔ تو یہ مولا جو آ جائے کہہ دے نعرہ حیدری، ہے نا، مولا خوش، پکا مومن، مان لیں گے۔ صلوات بر محمد، سوال یہاں ہے بھائی، یہ بھی تو ارے یار چھوڑو، اللہ میاں ہے، وہ دنیا بھر کی شرط لگاتے ہیں، تم لوگ آؤ خالی نعرہ لگاؤ علی علی کرو، ہم تو ہیں بچا ہوئے خاطر، ہے اس طرح کی کوئی بات؟ بس یہیں سے مجلس گھومے گی۔ بنیاد سارے اعمال کی قبولیت کی کیا ہے؟ محبت اہل بیت، خاص کر کے محبت امیر المؤمنین۔ لیکن کیا ایرے غیرے نتھو خیرے ہم جیسے جتنے آ جائیں کہہ دے مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ مان لیں گے؟ یا جیسے اللہ میاں نے شرط لگائی یہ بھی کچھ شرط لگاتے ہیں؟ اے مولوی صاحب ٹہرا ہو مت یار، جلدی کرو، ویسے ٹائم جو ہے وہ بہت نکلا جا رہا ہے، تو جلدی سے سنیے۔ اب جیسے خدا نے شرط لگائی ہے خالی نماز نہیں مانیں گے، غریبوں کا خیال کرو، ہے نا، جیسے اللہ میاں نے شرط لگائی خالی شکریہ نہیں اماں ابا، خالی تقوی نہیں رشتہ دار، ویسے ہی مولا نے کہا تمہارے چلانے سے تھوڑے ہم مان لیں گے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ کہ تب اب ایک حدیث سناتا ہوں، فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین فرماتے ہیں اوصیکم بمحبتنا، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں ہم لوگوں کی محبت، یعنی اہل بیت کی۔ اگر یہیں رک گئے ہوتے مولا تو چلو ہو گیا کام، اگلی شرط جیسے اللہ نے لگایا ویسے ہی مولا خالی چلانے کو نہیں مانیں گے، اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں ہم اہل بیت کی محبت، والاحسان الی شیعتنا، اور وصیت کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ احسان کرتے رہنا۔ نہیں کرتے صاحب تو اب فرماتے فمن لم یفعل فلیس منا، اگر کوئی یہ نہیں کرتا، بڑی بڑی ڈینگ تو ہانک رہے ہیں مولا مولا، لیکن اپنے گاؤں میں نہیں دیکھ رہے کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون پریشان ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعوں کا خیال نہیں کرو گے تو فلیس منا، پگڑی لگا کے شیعہ نہیں بنو گے، ذاکر ہو مگر ہمارے نہیں ہو۔ صلوات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یہ تو میں نے ایک حدیث سنائی، دوسری جو حدیث میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی وہ سنیے، خالی شیعہ نہیں بلکہ اور بڑھایا۔ اچھا یہ بتائیے جب تک آدمی مومن نہیں ہوگا راجہ رام نماز پڑھیں؟
کوئی فائدہ ہے؟ کہ جب تک مومن نہیں ہوگے تب تک کسی عمل کا کوئی فائدہ، تو مومن کب ہوگا؟ اب سنیے وہ بھی مولے سے ہے، فرماتے رأس الایمان الاحسان الی الناس، ایمان کی جڑ، بنیاد، اصل، راس مانے سر۔ وسیع حسن صاحب زندہ ہیں، سر نکال کے وہاں رکھ دیجئے، اب ختم قصہ نا۔ تو رأس الایمان، ایمان کا سر کا مطلب یہ ہے کہ جب تک گردن نہیں جڑی ہے تب مردہ ہے نا۔ وہی حال ایمان کا ہے۔ ایمان کا ایک جسم مان لو اور اس جسم کا سر ہے الاحسان الی الناس، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر یہ نہیں ہے تو جیسے بغیر سر کے آدمی مردہ ہے، ویسے ہی بغیر انسان کے ساتھ مدد کرنے کے ہمارا ایمان مردہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو بات خالی شیعہ کی نہیں ہے۔ ابھی روایت سناتا ہوں میں آپ کو، دو ایک بڑی مزیدار، میں نے کہا نا 1:30 بج رہا ہے تو قصہ کہانی سے کام لینا پڑے گا مگر کہیں بھول نہ جائیں۔ ایک آٹھ روایت اور۔ ایک صاحب آئے چھٹے امام کے پاس، تو بڑی بستی رہی ہوگی دہیاور کی طرح، جلال پور کی طرح، تو آئے امام کے، ہم لوگ تو بھیا دوئے گھر ہیں، تو مصیبت ہے، اسی چکر میں ہم نے 40واں نہیں کیا اپنی اماں کا، کہ برس دیں گے تو کوئی گھر ہی نہیں، بیٹھا لیں گے کہاں۔ تو بہرحال ایک بڑی نعمت ہے آبادی بھی، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور مل کے رہیے تو برکت ہوگی۔ تو ویسے بڑی آبادی رہی ہوگی۔ وہ آئے امام کے پاس، سوچا مولا بہت خوش ہو جائیں گے، تو آئے کہنے لگے کہ مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں دہیاور میں مثلا جلال پور میں کٹونا میں شیعہ بہت ہیں۔ حضرت نے سن لیا، اب بیچارے سمجھے ہوں گے کہ شاید مولا خوش ہوں گے، اب کیا نیت تھی ان کی ہم کیا جانیں۔ ہمارے دماغ میں کہ سوچا کہ مولا بتائیں گے تو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوش ہوں گے۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں، امام نے دو ہی سوال کیا، فرمایا کہ هل يعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں؟ نہیں مولا، اپنے بیٹوا بیاہ میں 25,000 کا پٹاخہ پھوڑ دیا انہوں نے، ایک غریب کے ہاں 2,000 نہیں دے پاتے۔ صلوات ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ هل يعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں؟ کہ نہیں مولا۔ دوسرا سوال، هل يتجاوز المحسن عن المسیء، اس کا کیا مطلب؟ ہر گاؤں میں 2-4 بزرگ ہوتے ہیں جن کی گاؤں بھر عزت کرتے ہیں، نماز روزے کے بڑے پابند ہیں، بلکہ ابا جوان کہہ دیں صاحب، ماں اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ امام نے کہا یہ جو اس ٹائپ کے ہیں تمہاری بستی میں، تو کچھ بدتمیز لوگ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتے ہوں گے۔ کہا ہاں۔ کہ تو حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا اس طرح کے نیک لوگ جو گاؤں میں ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی بےہودگی کر جائے تو یتجاوز اوائڈ کرتے ہیں؟ چھوڑو یار اپنے برادری کا لڑکا جانے دو، اوائڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا، بلکہ الٹا جا کے FIR کر دیتے ہیں کہ رکاب گنج میں ہم کو پٹک پٹک کے مارا۔ صلوات بر محمد۔ حال یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا نیکوکار لوگ بدتمیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ ایک جملہ مولا نے کہا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ تو اب سمجھے شیعہ کون ہوا؟ پگڑی باندھنے سے نہیں ہوگا، قبا پہننے سے نہیں ہوگا۔ لکھنؤ میں ایک تو شیرمال آتی ہے 100 روپیہ کی،
ایک آدھ مجلس میں بٹی ہے، کھایا، بڑا مزہ آیا، بڑا سب وہ 100 روپے کی شیرمال بانٹ دیجئے آپ، اس کو شیعہ نہیں کہتے کا، پھر کا شیعہ وہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، گاؤں کے سب کے حالات آپ دیکھیے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے بےہودگی کر دی ہے تو تھوڑا آنکھ بند کرو، سمجھاؤ، ہر چیز کا حل مقدمہ۔ ارے یہ تو چھوڑیے آپ شیعہ یا انسان، دین جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اس کو سن لیجیے، دوسرا قصہ سناتا ہوں، محرم بھی سامنے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو ہونا کیسا چاہیے۔ صلوات بر محمد انسان تو چھوڑیے، جانور کے ساتھ نیکی کا معلوم ہے اثر کیا ہے؟ رسول اللہ گئے معراج پر، وہاں سب کچھ دکھلایا گیا رسول اللہ کو، ٹہلایا جبریل نے، جنت کو میں بھی، جہنم بھی دکھلایا۔ تو جب بہت قصہ ہے، اس کی طرف جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، یہ جو کام بھر کا ہے۔ جنت میں گئے تو خود رسول اللہ فرماتے ہیں رأیتم رأتن مومسہ ای زانیہ، پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک زناکار عورت کو دیکھا۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں جائے گا آدمی بلا توبہ کے مرے گا تو۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا، جنت میں کیا دیکھا؟ زناکار۔ جبریل، ہاں صاحب یہ کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا زناکار ہے، تبھی پوچھ رہے ہیں آپ کا، یہ گناہگار یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا اس لیے کہ اللہ میاں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ کیسے معاف کیا؟ صلوات بر محمد۔ اب سنو کیا اللہ نے اس کا گناہ بولیے معاف کر دیا ہے، کیوں؟ اب سنیے آپ کہ یا رسول اللہ، جبریل نے نقل کیا، یہ قصہ نہیں حدیث ہے، قصہ تو ابھی آئے گا۔ یا رسول اللہ ایک دن یہ جا رہی تھی، دیکھا ایک ٹھو کنواں ہے، کنواں سمجھ رہے ہیں نا، انارہ، ایک کنواں ہے، اسی کنویں کے بغل میں ایک ٹھو کتا یا کتیا، بھول رہا ہوں میں، وہ صاحب پیاس کی شدت سے ہانپ رہی ہے، اور کنواں تو ہے مگر نہ کوئی رسی، نہ کوئی بالٹی، نہ کوئی لوٹا۔ یہ گناہگار تھی مگر دل کی نرم تھی، بے چین ہو گئی، کتوا کو دیکھ کے اس کا ہانپنا۔ پتہ نہیں کیسے ہم لوگ ہیں کہ آدمی کی پریشانی دیکھ کے دل ہمارا نہیں پسیجتا، وہ جانور دیکھ کر کے کتا بے چین ہو گئی، ادھر ادھر دوڑی بھاگی، نہیں کچھ ملا۔ تو کیا کیا اس نے؟ اس میں روایت میں ازار کا لفظ ہے، کیا مطلب؟ کوئی کپڑا لمبا رہا ہوگا، دوپٹے ٹائپ کا، واللہ عالم، اس نے اتار دیا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے بچپنے تک تو تھا کہ اگست ستمبر میں جب خوب بارش ہو تو اچھا خاصا پانی کنویں کا اوپر آ، ویسے رہا ہوگا۔ تو وہ گئی صاحب، اس نے اپنا کپڑا کنویں میں ڈالا، بھگا کے نکالتی تھی، لا کے کتوا کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی، 1 بار 2 بار 4 بار، یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ گئی، کتا سیراب ہو گیا۔ جیسے ہی کتا سیراب ہوا، اللہ نے فرمایا جب انسان ہو کر کے اتنی رحم دل ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم میں سے کون آدمی ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ بخشوانا ہے تو دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا سیکھو مولوی صاحب۔ صلوات بر محمد۔ اور سنا دے اس سے اونچا، ارے اسی ٹائپ کا بہت غضب کا۔ تو پرانے زمانے میں جو چھوٹے موٹے زمیندار ہوتے تھے تو اپنے گاؤں کے زمیندار بھی ہوتے تھے اور کہیں بڑے راجا واجا کے یہاں نوکری بھی کر لیتے تھے۔ ہمارے ہی جو گاؤں دریا پور، ہمارے خاندان میں ایک آدھ لوگ تھے تو خود بھی زمیندار تھے، لیکن یہاں لور پور میں آ کر کے پڑھے لکھے آدمی تھے، نوکری بھی کرتے تھے۔ تو ویسے ہی جو ہے وہ ایک صاحب تھے، اچھا سید کو، زاہد سید کو کیا کہتے ہیں؟ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نام، کہیں شاہ کہتے ہیں، ہے نا، پنجاب میں شاہ صاحب، کہیں شاہ کہتے ہیں، کہیں ملکی کہتے ہیں، کہیں سید کہتے ہیں، اور کہیں کہیں میر بھی کہتے ہیں۔ تو اکثر سنا ہوگا میر صاحب میر صاحب میر صاحب۔ تو ویسے ہی ایک سید صاحب تھے،
تو چونکہ سید تھے اس لیے کیا ہوئے؟ میر صاحب۔ اپنے گاؤں کہیں تھا ان کا، وہاں زمینداری امیداری تھی، بعد میں تہران آ کے شاہ کے یہاں نوکری کر لی انہوں نے، میر صاحب نے۔ نوکری کس بات کی تھی؟ جلاد کی۔ تو جلاد کا کام کیا ہے؟ گردن کاٹنا۔ تو میر تو پہلے تھے، اور جلاد ہونے کے بعد جانتے ہیں ان کا نام کیا پڑ گیا؟ میر قاتل۔ ہاں، ان کا نام کیا پڑ گیا؟ میر قاتل۔ تو اب جو ہے وہ جو خاندان والی شادی ہوئی تھی، اماں ابا نے کیا تھا، وہ تو بیچاری گاؤں میں رہ رہی ہے، وہ اپنی کھیتی دیکھ رہی ہے، باغ دیکھ رہی ہے۔ جب میر صاحب تہران پہنچ گئے، ہاؤ بڑا تو ایک شہری عورت سے شادی کر لیا، تو جو گاؤں والی ہے وہ تپے گی کہ نہیں تپے گی؟ مزہ مارے غازی بھی ہیں، دھکا کھائے مجاور بیچاری، تو وہ ایسے ہی تپی تھی۔ ایک دن دوستوں سے یہ طے ہوا کہ چلو یار گاؤں چلیں، شکار اکار کھیلا جائے۔ تو جو گاؤں والی بیوی تھی، وہ شاید خاندان کی تھی، کیا پتہ نہیں معلوم، بہرحال اسی علاقے، ان کو آپ نے کہلوایا کہ ہم لوگ کچھ دوست آ رہے ہیں شکار کھیلنے کے لیے، اور شام کو کھانا تیار رکھو۔ وہ تو پہلے سے تپی ہوئی تھی، اس نے اپنے کہا آؤ، تو آج شہید دستگیر نے لکھا اس کو، آؤ آج تمہیں ہم کھیائی دے تھے۔ کھانا وانا تیار ہو گیا، یہ لوگ بھی شکار اکار کر کے شام کو گھر پہنچے، اپنا نماز وماز کے بعد وقت ہوا، دسترخوان بچھا۔ آج تک دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کسی کو نیند آئی ہے؟ جو کھانا لگا ہے آپ سو گئے، لیکن جب وہ چاہ لے گا تو ہو جائے گا۔ تو اب شاید ایک آدھ چیز کچھ بچی رہی ہوگی، انتظار میں بیٹھے ہیں، تب تک میر قاتل جو ہے، اتنے میں امام حسین سلام اللہ علیہ، سنیے، امام حسین خواب دیکھا انہوں نے، دسترخوان میں بیٹھے بیٹھے، بھائی اے میر قاتل، کھانا مت کھانا، اس میں زہر ہے، تمہاری بیوی نے ملایا ہے، مرضی تمہاری، رکھو چاہے طلاق دو، ہم کو بچانا تھا، ہم نے تم کو بچا لیا۔ ابھی کیوں آتا ہے، ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی، اب ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ یار کیا صحیح کیا غلط، یہ کیا چکر ہے۔ تو جب تک سوچے تب تک ایک سامنے بلی دکھ گئی، روٹی رہی بھائی کی سلنوا میں ڈبو کر کے پھینک دیا۔ بلی نے تو خواب دیکھا نہیں تھا، اس نے کھا لیا، اور کھانے کے تھوڑی دیر میں تڑپڑا کر کے، تو اب پتا چلا کہ خواب صحیح ہے۔ اب جو کیا اس سے ہم سے بحث دے۔ سوال یہ ہے کہ میر قاتل نے کیا کیا کہ امام حسین بچانے آ گئے؟ صلوات، بات یہاں ہے جو ہم آپ کے سامنے، میر قاتل نے کیا کیا ایسا کہ امام بولیے بچانے آ گئے؟ تو اسی میں خواب میں اس لیے چھوڑ کے آگے بڑھ گیا تھا کہ سوال یہ ہے کہ تم سوچو کہ میں نے تمہیں کیوں بچایا، اور سنو یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں، ہماری اولاد ہو کر کے اس طرح کا کام کرتے ہو، چھوڑو، استعفیٰ دو نوکری سے، کربلا آ جاؤ۔ اور یہ کون سا اتنا بڑھیا کام کر دیا، زندگی بچا لی، نوکری چھڑوا دی، اور اپنے یہاں بلا لیا، معمولی شرف تو ہے نہیں۔ تو سوال ہوگا نا کہ میر صاحبہ نے کیا کیا بھائی کہ امام حسین سلام اللہ علیہ اتنا مہربان ہے؟ میرے بھائیوں، ساری گھنٹے بھر کی مجلس ایک طرف، یہ ایک چیز لے کے جائیے، دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بچایا؟ جی مولا، کا یاد ہے تم کو؟ ایک دن تم جا رہے تھے، پھر وہی کتا، ایک کتیا کے یہاں پیدائش ہوئی تھی، بچے اس کے، تو کتا کئے بچہ دیتا ہے نا، 5 6 7 پتہ نہیں کتنے تھے، تو وہ بیچاری بھوک سے پیٹ چپکا ہوا ہانپ رہی ہے۔ تو بھائی جیسی آپ غذا دیں گے، ہمارے یہاں ایک گائے ہے، تو وہ لے آئے صاحب، تو 2-3 دن تو بلٹی بھر کے دیا اس نے، اور اس کے بعد پھر آدھی بلٹی ہو گئی، تو ارے وہ پھنسا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہم چپ ہیں بھائی، ہو سکتا ہے بھائی، ہم کو کیا پتہ۔ ابھی ادھر ہمارے بھائی آ گئے، تھوڑا آبادی بڑھی،
تو چھٹی وٹی ہائی اسکول کے ایگزام کے بعد تو دن بھر چھوٹ کے چرے تو پھر بلٹی بھرنے لگی. کیا مطلب ہوا؟ جیسی غذا ہوگی اس کا اثر ہوگا نا. اب اس بیچاری کتیا کے تو دونوں کوکھا چپکا ہے, بھوک کے مارے ہانپ رہی ہے, تو دودھ کیا بنے گا؟ اور اس کے بچے جو ہیں اس کے پستان سے چپکے نوچ رہے ہیں, کچھ ہو تب نہ نکلے. اب وہ بیچاری ہانپ رہی ہے. میر قاتل تمہارا ادھر سے گزر ہوا, تم کو دیکھ کر کے اس بچوں پر اور اس کی ماں پہ ترس آ گیا. سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی, تم اس دکان پر گئے اور تم نے اس کو 1 مہینے کا پیسہ دیا کہ روزانہ صبح شام اتنی روٹی اس کتیا کو دیتے رہنا. تمہارا ان جانوروں پر رحم کھانا اس نے ہم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم تم پر رحم کھا کے تمہاری جان بچا لیں. اب بتائیے, اگر جانور پر ترس کھانے سے اس طرح امام خوش ہوتے ہیں تو انسان پر ترس کھانے والا صلوات در محمد. اب سمجھ میں آیا؟ لہذا بنیاد دین, اساس دین. میں نے وہ 2 روایت سنائی نا, ایک میں دونوں مولا کی. رأس الایمان الاحسان الی الناس. ایمان کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ. جانور سے چلے تھے, لوگوں کے ساتھ. پھر دوسری حدیث کیا تھی؟ اس سے آگے یہ کر لیا تو خاندان تو اور بات ہے نا, رشتہ دار تو اور بات ہیں, اپنی برادری ہوتی ہے. لہذا وہ حدیث پھر سن لیجئے. آتا ہوں مصائب کی طرف. کیا تھی وہ روایت یاد ہے؟ مولا کی اوصیکم بمحبتنا. میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اپنی محبت کی. والاحسان الی شیعتنا. اور وصیت کرتا ہوں میں کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. فمن لم یفعل فلیس منا. اور جو یہ نہیں کر سکتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہمارا ہے ہی نہیں. سامنے محرم آ رہا ہے اور اسی وجہ سے میں نے چھیڑا ہے. عشرہ کر دینے سے ہم مومن نہیں ہوں گے, شیرمال بانٹ دینے سے ہم مومن نہیں ہوں گے, بلکہ الاحسان الی الناس, الاحسان الی شیعتنا. سب سے زیادہ جو خواہش ہے اہل بیت کی کہ آپس میں مل کے رہو, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو. چنانچہ آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ, آپ کے معیار کی مجلس نہیں, قصہ کہانی میں کیا, اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب محرم آ جائے, مجلس کی بات آئے. ایک یہ ہے کہ آدمی بھائی اپنے گھر میں 5 آدمیوں کو بلا کر کے کھانا کر کے مجلس کر رہا ہے, وہ غلط بات ہے, وہاں مت جائیے بھائی, اس نے اتنا انتظام کیا ہوگا. لیکن اگر عام اعلان ہے, میرے بچوں یہ مت دیکھو کس کے یہاں مجلس ہے, کون کرا رہا ہے, چلے جاؤ. اس لیے کہ ایک پہچان یہ بھی ہے. عنوان بصری ایک چھٹے امام کے صحابی ہیں, بڑی زبردست روایات ہے. اس میں سے حلم کے اوپر مولانا کا عنوان جانتے ہو؟ اکثر لوگ کہتے ہیں 1 کہو گے 10 سنو گے. امام نے کہا کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ 1 کہو گے تو 10 سنو گے, تو تم کو جواب دینا ہے ان قلت 10 لم تسمع واحدہ, مگر تم 10 کہو گے ہم کو 1 نہیں سنو گے. یہ امام کی خواہش ہے, اور کم از کم کسی زمانے میں اس پر عمل کر پائیں نہ کر پائیں, محرم میں ضرور ہونا چاہیے. کیوں کہ اس لیے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے, ان کو شوق تھا, انصاف سے بتائیے, معاذ اللہ استغفر اللہ, مولا کو اچھا لگ رہا تھا کہ ہمارا جوان بیٹا مار دیا جائے. مولا کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ 32 سال کا بھائی چلا جائے. یہاں کا تھانہ کون سا ہے؟ سورا پور نا, اکبر پور. خدا نخواستہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک تو دروغہ 2 سپاہی لے کے ہمارے یہاں آ جائے اور ہمارے گھر کی عورتوں کو ایک رسی میں باندھ کے
تو ہم اصل میں ہم لوگوں کے ساتھ جو دشواری ہے نا وہ یہ کہ بچپنے میں جب سے آنکھ کھلی تب سے مصائب سنتے سنتے سخت ہو گیا ہے کلیجہ ہم لوگوں کا. لیکن کبھی تصور کریں ہمارے گھر کی عورتیں باندھ کے یہاں سے سورا پور تک لے کے چلا جائے آدمی گاؤں چھوڑ دے گا. اولاد مر جائے اتنا نہیں کھلے گا جتنا یہ کھلے گا. یہ بتائیے ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی آبرو زیادہ ہے یا فاطمہ کے بہوؤں کی؟ اچھا اور ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کے مولا کو پتہ نہیں تھا، امام حسین کو پتہ، سب جانتے تھے، سب پتہ تھا. خود ہی کہا نا جب لوگوں نے روکا مت جائیے، اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. اچھا آپ جائیے، عورتوں اور بچوں کو مت لے جائیے، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اس کا مطلب امام کو پتہ تھا نا، سب پتہ تھا تب کیسے تیار ہو گئے، سب پتہ تھا تب کیسے راضی ہو گئے. جواب، یزید دین مٹا رہا تھا، نماز کو منع کر رہا تھا، سوتیلی ماں سے نکاح کو جائز کر رہا تھا، حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، اور اس سب کے بعد امام سے بیعت مانگ رہا تھا. بیعت کا کیا مطلب؟ یعنی اگر کل کو پبلک کچھ چلائے آواز دے تو ہم کہہ دیں یار تم لوگوں کو کیا بولنے کا حق ہے، جس کے گھر سے اسلام چلا وہ حسین تو بیعت کر کے چپ ہو گئے، تم کون ہو بولنے والے؟ اس اسلام کو بچانے کے لیے امام نے کہا بیعت تو نہیں کریں گے، یزید کو اسلام مٹانے تو نہیں دیں گے، بیٹا مر جائے مر جائے، بھائی 32 سال کا چلا جائے. زینب و ام کلثوم جیسی شخصیتیں معمولی چیز نہیں ہے. کربلا سے کوفے، کوفے سے شام ہو جائے مگر میں دین مٹنے نہیں دوں گا. خود بھی فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں. تو اب سمجھ گئے امام حسین نے کیوں یہ سب برداشت کیا؟ تاکہ ہم دیندار ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ والے ہو جائیں. بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، بات نماز کی ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو آج نماز ہوتی؟ وہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ، سب کو نماز بچا کے امام حسین نے دی ہے، سب کو روزہ بچا کے حسین نے دیا ہے، سب کو یہ دین بچا کے میرے مولا نے دیا ہے. اب جب یہ حسین نے کیا تو بتائیے اس سے بڑا احسان کچھ ہو سکتا ہے؟ بات احسان پہ چل رہی تھی نا. اتنا سب کچھ امام حسین نے کس کے لیے کیا؟ شوق تھا ان کو جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنے کا، شوق تھا ان کو 32 سال کے بھائی کے سرہانے تڑپنے کا. یہ کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے نا. تو احسان ہے مولا کا کہ نہیں ہے؟ بولیے. اور اب قرآن پڑھیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جس نے اتنا بڑا احسان کیا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھا. ہمارا کیا فرض ہے؟ لہذا ایک چیز گزارش کرتا ہوں، جتنا امام کے نام پہ خرچ کر دیجئے، کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم نے بہت کر دیا. کر ہی نہیں سکتے بھائی جو امام نے کیا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ اوقات کیا ہے؟ جن لوگوں نے امام کے احسان کو سمجھا ہے. آئیے سناتا ہوں میں، ایک بہت مشہور ہے، بس سن لیجیے، محرم سامنے ہے. کہتے ہیں کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ہے نا؟ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. حالات بنتے ہیں بگڑتے ہیں. کل تک جو ہے وہ بہت بڑے آدمی تھے، آج ہمارے لیے کھانے کو نہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ایک بندہ خدا، بزنس مین، بڑھیا تجارت، حالات کچھ خراب ہوئے. کیا ہوا؟
گھر کا سامان بکنے کی نوبت آ گئی، بقرعید آ گئی۔ اب یہ سوچ رہا ہے ہر سال عشرہ کرتا تھا، اب کیا کریں؟ چپ لگ گئی، کیا کریں؟ بیوی پوچھ رہی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بہت چپ ہو تم، بہت چپ ہو تم، کیا بات ہے؟ نہیں بول رہا، یہاں تک کہ ایسے ہی آ گئی تاریخ آج کل 27 28۔ اس نے کہا ابھی تک کوئی ایک مرتبہ نہیں برداشت ہوا، چلا پڑا یا حسین۔ بیوی دوڑ کے آئی، کیا بات ہے؟ اتنے دن سے چپ ہو، پوچھتی ہوں بتاتے نہیں ہو، بات کیا ہے؟ کہا بات کیا ہے، پرسوں سے محرم ہے۔ کیا اس سال مولا کا جو ہے فرش نہیں بچھے گا؟ کیوں؟ کا پیسہ کہاں ہے؟ اب تو کچھ بیچنے کو بھی نہیں بچا۔ کا کون کہتا ہے نہیں بچا؟ ہائے خوش ہوا، کیا ہے؟ کہ ہم دونوں شامل ہیں اس میں۔ کیا ہے؟ کہ یہ اپنا بیٹا جوان۔ ہم کیا کرتے ہیں محرم میں؟ تھوڑا سا حصہ بڑھیا ہو گیا، خوش ہوتے اندر سے کہ سب سے بڑھیا حصہ اب کی ہمارا تھا۔ تھوڑا سا نعرہ لگ گیا مجلس میں، منہ چھینٹتے ہیں کہ اب کی کہ سب سے اچھا عشرہ ہمارا ہوا۔ ان کے یہ سب نہیں دیکھا جاتا، ان کے یہ دل کی پاکیزگی دیکھی جاتی، میرے لیے کیا تھا؟ کتب کہ میں راضی ہوں، لے جاؤ اس لڑکے کو بھیج دو۔ ماں نے بیٹے کو تیار کیا، باپ لے کے آیا بردہ فروشوں کے بازار میں۔ شام ہونے کو ہے، کوئی خریدار نہیں ملا، اندر سے خوش ہوا، چلو اچھی بات ہے، ایک دن اور بچا ہے، اماں ایک بار اور دیکھ لیں گی، کل لے آئیں گے۔ پلٹنا چاہ رہا تھا، تب تک ایک آدمی سوار آیا، کہیے کتنے کا؟ کہتا ہے صاحب ہمارا یہ کاروبار نہیں، آپ خود ہی بتائیے کتنے کا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک تھیلی نکالی، کہا یہ رکھو، ہو جائے گا اتنے میں؟ ٹھیک راضی؟ ہاں صاحب ٹھیک ہے، ہاں صاحب۔ کہا اچھا لو ایک اور رکھ لو۔ اولاد مر جاتی ہے، صبر کرنا آسان ہے، اولاد زندہ ہے، پتہ نہیں کہاں جائے گا، یہ آدمی کیسا ہے، کیسے رکھے گا۔ باپ نے بیٹے کی پیشانی چوما، جاؤ بیٹا حسین کے نام پر۔ لایا گھر، خوشی خوشی بیوی کو پیسہ دیا، انتظام کرو۔ ابھی بات ہی کر رہے تھے میاں بیوی، کیسے ہوا دن بھر، کیا کیا اتنا، تب تک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ کون؟ لڑکا بولتا ہے اماں دروازہ کھولو، میں ہوں۔ بس اماں دروازہ کھولو، میں ہوں۔ بھاگ آئے، کہا اماں دروازہ کھولو، قصہ سناتا ہوں۔ کھولا، کیا بات ہے، کیسے چلے آئے؟ کہا اماں اصل میں بات یہ ہے نا کہ جب ابا بھی رخصت ہو گئے اور میں اس سوار کے پیچھے بیٹھ گیا تو مجھ کو تمہاری یاد آنے لگی، دھیرے دھیرے سسکنے لگا۔ سوار نے محسوس کیا تو منہ پھیرا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم نے کہا صاحب جس مالک کے یہاں تھے نا بہت مانتا تھا وہ، تو اس کو چھوڑنا ذرا عجیب سا لگ رہا ہے۔ رخ کیا میری طرف، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مالک تھا کہ باپ تھا تمہارا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مالک تھا کہ باپ تھا؟ جی ہمیں کوئی اولاد بیچتا ہے، چکر کیا ہے؟ کہا صاحب چکر وکر کچھ نہیں ہے، میرا باپ عزادار حسین ہے، اس سال اس کو فرش عزا بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میری مرضی سے اس نے مجھ کو بیچ دیا۔ کہا تو جانا چاہتے ہو واپس؟ کہا نہیں صاحب۔ کیوں؟ کہا آپ واپس کریں گے وہ سب سمجھیں گے کہ میں بھاگ آیا۔ کہا نہیں جاؤ۔ نہیں جاؤں گا۔ زبردستی ہاتھ پکڑا، زبردستی ہاتھ پکڑا، اتار دیا، جاؤ۔ میں نے کہا صاحب میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ کہ جاؤ، جا کے کہہ دینا کہ جس حسین کے ہاتھ بیچ کے آئے تھے
میرے آقا، میرے مالک، میرے معبود، میرے اللہ، 4 دن بچا ہے، آج 25 ہو گئی ہے خدا، اسی حسین کی عزاداری کا زمانہ آ رہا ہے، یا اللہ ہم سب کو خلوص نیت سے حسین کی عزاداری کی توفیق عطا فرما۔ ایک چیز اور کہتا ہوں، آپ لوگ مومن ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی زبان میں اثر ہو، ہم تو گناہگار ہیں، نالائق ہیں، سید ہیں کچھ لوگ اس میں، فاطمہ کی اولاد ہیں، شاید آپ کی بات سن لی جائے۔ مرنے کا کچھ نہ کچھ بہانہ ہوتا ہے نا، مرنے کا سب کا بلا وجہ کوئی نہیں مرتا، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ فالج آ گیا تھا بیچارے، 1 مہینے سے بستر پہ، ہوتا ہے نا۔ کیا ہوا تھا؟ اٹیک ہو گیا تھا صاحب، 1 مہینہ لاری میں تھے۔ پروردگارا مرنا برحق ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، لیکن میرے معبود بس ایک خواہش ہے، مرتے دم تک زبان بند مت کرنا میرے اللہ، میرے معبود، میرے معبود، میرے رب، مرنے سے پہلے زبان بند مت کرنا خدا، مرتے دم تک حسین کا ذکر کرتے کرتے جائے، یا اللہ۔ جاؤ کہہ دینا جس حسین کے ہاتھ بیچ کے آئے تھے اسی حسین نے آزاد کیا ہے، اور سنو اپنے ماں باپ کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ ایک چیز اور اسی داستان میں مرحوم کافی نے ایک چیز کا اضافہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ قصہ سنا رہا تھا تو کہنے لگا اماں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اتفاق سے اس لڑکے کا نام علی اکبر تھا۔ کہ جیسے میں نے کہا میرا نام علی اکبر ہے، سوار نے گردن جھکا۔ بس کیا مصائب پڑھے؟ مصائب کا مطلب گر یہی تو ہے نا، وہ تو کر چکے آپ، مگر پھر میں اپنے بچوں سے ادب، لحاظ، محرم کا احترام، آپ مجلس میں جا رہے ہیں، لگے کہ غم میں جا رہے ہیں، لگے کہ مسائل میں جا رہے ہیں۔ ایک اور یہ اگر ادب ہوگا نا تو بڑے بڑے رہ جاتے ہیں، بچے پاس ہو جاتے ہیں۔ بات تو شروع سے پاس فیل ہی کی چل رہی۔ ایک بڑے خطیب گزرے مرحوم کوثری، نام سنا ہوگا جو علماء ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے امام باڑے کے پرماننٹ ذاکر تھے، تو اب بڑے آدمی ہیں۔ اچھا اب قم جیسی جگہ، تہران جیسی جگہ جہاں سب کے سب شیعہ ہیں، تو اب کتنی مجلس ہوگی، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے عاشور کا دن گزرا شام غریباں، تب 10 منٹ یہاں، 5 منٹ وہاں، 5 منٹ وہاں، رات بھر۔ اچھا صاحب، اچھا بڑے ذاکر کو ہر آدمی چاہتا ہے۔ تب تک کچھ بچے آ گئے، صاحب 5 منٹ، چھوٹے بچے 5 منٹ ہمارے یہاں پڑھ دیجئے۔ تو ہم نے کہا بیٹا آج جو ہے وہ شام غریباں ہے، بہت بھیڑ ہے، میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم، پھر نہیں صاحب 2 منٹ۔ اچھا آپ بیٹھ کے اتر جائیے، اچھا آپ 2 منٹ پڑھ لیجئے گا۔ تو لگے کچھ بچوں نے ایسا کہا تو ہم نے دیکھا بیچ میں یہاں سے وہاں کے ہے 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے کا ٹائم، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ۔ کہاں صاحب 5 منٹ؟ تو شہر کے کچھ باہر، جیسے اکبر پور سے نکلے اریا ٹائپ کے، شہر سے باہر لڑکے لے کے آ گئے، تو کچی زمین، پلستر نہیں ہے، تو کیسے ہم لوگ لیپ اوپ کے کرتے ہیں نا، تو ویسے لیپ لاپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ویسے کچھ بچے بیٹھے ہیں، بوڑھے بزرگ نہیں تھے، تو کرسی رکھی ہے، پہنچے تو دیکھا لیپی ہوئی کچی زمین، گاؤں کے بچے، بسم اللہ۔ تو ہم کیا پڑھیں ان بچوں کے بیچ؟ تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، 5 منٹ کی بات تھی تو مصائب کے 2-3 شعر ایسے ہی دھن سے ہم نے پڑھ دیا، واقعی 5 منٹ پڑھ دیا۔ اترے، بچوں نے کہا صاحب چائے پی لیجئے۔ تو بچے تو کیسی چائے بنائیں گے،
لائے، ایک بار ایسے ہی لیا تو عجیب سی لگی، ٹھنڈی بالکل برف، دھیرے سے کرتے ہیں نا لوگ، ایسے سائیڈ میں گرا کر کے بیٹھے چلے گئے۔ اب 1-2 بجے رات کو جب کل مجلس کے بعد فرصت ملی تو برا حال ہے تھکان کا، خود کہتے ہیں کہ آئے سو گئے، خواب میں دیکھا جناب فاطمہ زہرا معلوم ہوا جتنی مجلس رات بھر پڑھی ہے 10-20 جو بھی تھی، اس میں سے یہی بچوں والی مقبول ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی کا جملہ سنیں گے، فرمایا مگر تم نے چائے کیوں نہیں پی بچوں کی؟ ٹھنڈی تھی اس لیے، تمہیں پتا ہے میں بچوں کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس قصے کے سنانے کا صرف مقصد یہ اپنے بچوں کو کسی مجلس کو ہلکی مت سمجھنا، کسی مجلس کو چھوٹی مت سمجھنا، جہاں موقع ہے چلے جاؤ، جہاں جگہ مل جائے چلے جاؤ، بس سب چلے گئے۔ میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا رو تو چکے، ضرورت نہیں ہے، لیکن وہی ہوگا کہ صاحب مصائب نہیں پڑا تو 2 جملے بس۔ فنور یمیناً و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا ہی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پہ آواز دی زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے اتنے میں جناب کلثوم آ گئی، بس 5 منٹ جناب کلثوم آ گئی حضرت علی اصغر کو لیے ہوئے، اور آ کے فرماتے ہیں بھیا لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے، اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ بس 2 جملے ختم و دعا لے کے آئے، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے اس بچے پہ رحم کر دو۔ کوئی جواب نہ ملا، فرمایا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا۔ یہ منظر وہ تھا کہ رخ پھیر پھیر کے یزیدی فوج رونے لگی۔ حرملہ نے کہا، ابن سعد نے کہا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، 3 بھال کا تیر جوڑا، پڑھنا اور ہے ذرا سوچئے 3 بھال کا تیر، اس کی چوڑان کیا ہوگی، 6 مہینے کے بچے کا گلا اس کی چوڑان کیا ہوگی، تیر لگے گا سوراخ ہوگا۔ اسی لیے کتابوں میں جو جملہ ہے فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ بس آخری بات آغوش میں لیا، لے کر کے آئے۔ یہ آخری قربانی ہے مولا کی۔ بس ایک سوال، اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے، یہ میں اس لیے بھی محرمی کے حساب سے چل رہا ہوں کہ ہم کو کرنا کیا ہے، ماشاءاللہ ہوتا ہے، ایک تاکید ہو جائے گی۔ اگر کوئی پوچھے سب سے زیادہ سخت مصیبت کربلا میں امام حسین پر کون سی تھی؟ اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت، حضرت عباس کی شہادت، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ظاہر دیکھیں نا تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، مثلا آدمی کہیں کے اوپر کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا تب آدمی تڑپ کے اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے نا۔ حضرت عباس شہید ہو گئے، مولا نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ اکبر کے لاشے پہ تڑپے، آپ کو یاد نہیں کیا۔ قاسم کی لاش پہ مرثیہ پڑھا، آپ کو یاد نہیں کیا۔ لیکن جب بچے کے لیے پانی مانگا اور جواب میں تیر لگا
تب تڑپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے. فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا. شیعتی آپ لوگ نوحہ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، آج ہم بھی پڑھ دیں، مولا کا نوحہ پڑھ دیں. کر سکتے ہیں ماتم کیجئے، دھیرے دھیرے ہاتھ ایسے ہی ڈالیے. امام نے فرمایا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب، جب کسی مسافر کی خبر سننا یا کسی شہید کی خبر سننا، فاندبونی میرے اوپر بولیے ندبہ کر لینا. کہہ سکتے تھے نا فبکونی، میرے اوپر بکا کر لینا، نہیں کہا فبکونی بکا کر لینا، کیا فاندبونی میرے اوپر ندبہ کر لینا. علماء ہمارے فرماتے ہیں، شاید تقی الحیدری صاحب کی زبان سے سنا بھی ہو آپ نے، بکا کہتے ہیں صرف رونے کو، بکا کہتے ہیں صرف گریہ کرنے کو. ندبہ خالی رونا نہیں ہے، ندبہ کہتے ہیں بین کر کے ہائے حسین بین کر کے رونا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی مسافر کی شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعو کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو تم سب کے سب دیکھتے. کیف استسقی لطفلی فاباؤ ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان لوگوں نے میرے اوپر رحم کرنے سے انکار کر دیا. میرے بھائیو میرے عزیزو، محرم میں مجلس چاہے جس کی ہو، اگر گرمی کا زمانہ ہے لے کے کھڑے ہو جاؤ حسین تمہارے اصغر کے نام پر. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر اہل بیت کا ثواب مرحوم آل حسن، عالم حسن، کاظم حسن، فرزندان مرحوم مجید حسن اور مرحوم اظہر عباس ابن سید آل حسن کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔